اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری آنسوں جو اس امت کے غم میں بہے حجۃ الوداع کے خطبے میں جمع ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد خطبہ حج کا پہلا درد انگیز فقرہ یہ تھا: ہے لوگو، میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم اس اجتماع میں کبھی دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس ارشاد سے اجتماع کی غرض و غایت بے نقاب ہو کر سب کے سامنے آ گئی، اور جس شخص نے بھی یہ ارشاد مبارک سنا تڑپ کر رہ گیا۔ اب اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ہے لوگو، تمہارا خون، تمہاری ناموس اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح یہ دن جمعہ، یہ مہینہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ مکرمہ تم سب کے لیے قابل حرمت ہے۔ اسی نقطے پر مزید زور دے کر فرمایا: ہے لوگو، آخر تمہیں بارگاہ ازدی میں پیش ہونا ہے، وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دردمندانہ وصیت زبان پاک سے نکلی اور تیر کی طرح دلوں کو چیرتی گئی۔ اب ان نفاق انگیز شگافوں کی طرف توجہ دلائی جن کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، یعنی یہ اقتدار اسلام کے بعد غریب اور پسماندہ گروہوں پر ظلم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں فرمایا: ہے لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے نام خدا کی ذمہ داری سے انہیں زوجیت میں قبول کیا ہے اور اللہ کا نام لے کر ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے، اور تو پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ غیر کو تمہارے بستر پر نہ آنے دے۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ایسی مار مارو جو نمایاں نہ ہو، اور عورتوں کا تم پر یہ حق ہے انہیں با فراغت کھانا کھلا اور با فراغت کپڑا پہناؤ۔ اس سلسلے میں فرمایا: ہے لوگو، تمہارے غلام جو خود کھاؤ گے وہی کھلانا، جو خود پہنو گے وہی انہیں پہنانا۔ عرب میں فساد، خون ریزی کے بڑے بڑے موجبات دو تھے: ادائے سود کے مطالبات اور مقتولوں کے انتقام۔ ایک شخص دوسرے شخص سے اپنا قدیم خاندانی سود کا مطالبہ کرتا تھا اور یہی جھگڑا پھیل کر بعد میں خون کا دریا بن جاتا تھا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا، اس سے نسل بعد نسل قتل اور انتقام کے سلسلے جاری ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دونوں اسباب فساد کو باطل فرماتے ہیں۔ ہے لوگو، آج میں جاہلیت کے تمام قواعد اور رسوم کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوں۔ میں جاہلیت کے قتلوں کے جھگڑے ملیح میٹ کرتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندان کے مقتول ربیعہ بن حارث کے خون سے جسے حذیل نے قتل کیا تھا دستبردار ہوتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی سود عباس بن عبد المطلب کے سود سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سود اور خون کے قرضے معاف کر دینے کے بعد فرد عداوت و نفاق کی طرف متوجہ ہوئے۔ ورثہ نسب ضمانت کے تنازعات کے متعلق فرمایا: اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، لہذا کسی کو وارثوں کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا اس کو دیا جائے، اور زناکاروں کے لیے پتھر ہے اور ان کی جواب دہی اللہ پر ہے۔ جو لڑکا باپ کے سوا کسی دوسرے کا دعویٰ کرے اور غلام اپنے مولا کے سوا اور کسی کی طرف اپنی نسبت کرے، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ عورت شوہر کے بلا اجازت اس کا مال صرف نہ کرے، قرض ادا کیے جائیں، عطیات لوٹائے جائیں اور ضامن تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ پھر اس بین الاقوامی تفریق کی طرف توجہ فرمائی جو صدیوں کے بعد عرب و عجم یا گورے اور کالے کے نام سے پیدا ہونے والی تھی۔ ارشاد فرمایا: ہاں ہے لوگو، تم سب کا خدا بھی ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے، لہذا کسی عربی کو عجمی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی پیدائشی برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، افضل وہی ہے جو پرہیزگاری میں زیادہ ہو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری ہیں۔ اتحاد اسلام کی مستقل احساس کی طرف رہنمائی فرمائی: ہے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ میرے بعد کوئی امت ہے، بس تم سب اپنے اللہ کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اللہ کے گھر کا حج کرو، احکام امت کے احکام مانو تاکہ اپنے اللہ کی جنت میں جگہ حاصل کرو۔ آخر میں فرمایا، ایک دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق گواہی طلب کرے گا، تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس پر مجمع عام سے پرجوش صدائیں بلند ہوئی، ہے اللہ کے رسول، آپ نے تمام احکام پہنچا دیے، ہے اللہ کے رسول، آپ نے فرض رسالت ادا کر دیا، ہے اللہ کے رسول، آپ نے کھرے کھوٹے کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی، ایک دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے تھے اور دوسری دفعہ مجمع کی طرف اشارہ فرماتے اور کہتے جاتے تھے، ہے اللہ، خلق خدا کی گواہی سن لے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک جو جہاں موجود نہیں ہیں میری ہدایت پہنچاتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حضور النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔